الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهدينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حجان عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے. طور سینا اور ہے مکہ مدینہ اور ہے. قابل صدر احترام، پچھلے جمعۃ المبارک وعدہ کیا گیا تھا کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی اس معراج کے حوالے سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں کا کہ آیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی یا روحانی معراج ہوئی. کچھ صحابہ کرام کا بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن جمہور صحابہ کرام اکابرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا موقف اور سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت یہ بتلاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روحانی معراج نہیں ہوئی بلکہ جسمانی ہوئی. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے
یعنی کہ روح مع الجسد آپ کو معراج ہوا۔ اس بات پہ بھی بعض محدثین کا، بعض علماء کرام کا اختلاف ہے کہ جب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آتے ہیں اس وقت آپ کہاں تھے؟ بعض یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ حتیم میں تھے۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روح مع الجسد آپ کو معراج ہوئی۔ مختلف پیغمبروں کو معراج ہوئی ہے، لیکن سارے پیغمبروں کو جس پیغمبر کو بھی معراج ہوئی وہ فرش پہ ہوئی، اور آمنہ کے لال کے معراج عرش پہ۔ جس پیغمبر کو جو معراج ہوئی ہے وہ بطور امتحان کی معراج ہوئی، اور مکہ کے در یتیم کو معراج بطور انعام کے ہوئی۔ اور چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، 4 عالم ہے۔ ایک عالم ارواح ہے، وہ عالم ارواح کہ جب دنیا بنی نہیں، عالم ارواح ہمیں پروردگار عالم نے یہ پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا تھا انت و ربنا الہی، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے؟ پھر سارے عالم ارواح ہمیں شور مچ گیا، قالوا بلا انت و ربنا الہی، کیوں نہیں تو ہی ہمارا پروردگار ہے؟ تو ایک عالم ارواح ہے، دوسرا عالم عالم برزخ ہے۔ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو وہ عالم برزخ میں جاتی ہے، اور تیسرا عالم عالم دنیا ہے، اور چوتھا عالم جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو شان اتنی دی کہ چاروں عالموں میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو سرداریاں عطا فرمائیں۔ اب معراج ہو رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کو لے کر آئے، یہ جنت کی سواری ہے۔ اور جب پروردگار عالم نے فرما دیا کہ یہ براق ہے، یہ سواری جائے گی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے، اور جنت میں ایک ہی یہ سواری نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں براق اس جنت کے اندر وہ سواریاں موجود ہیں۔ وہ سواری گدھے سے بڑی تھی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ اب جنت کے براق کو پتہ چلا کہ آمنہ کے لال کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ہم میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوگا۔ ہر براق نے کوشش کی کہ میں حضور کی سواری بنوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ان سواریوں میں ایک براق بڑا ہی کمزور جانور تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے کیوں رویا؟ یار میں بڑا کمزور ہوں،
مجھے بھلا کس نے قبول کرنا ہے؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نہیں بڑھ سکتا۔ آواز آ گئی او میرے فرشتوں، اسی رونے والی سواری کو میرے حضور کے لیے لے کر جاؤ۔ مجھے رونا بڑا پسند ہے، آنکھوں سے آنسو نکالنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانا ہو، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرو، اس کے سامنے جھولی پھیلایا کرو، رو پڑا کرو، آنکھوں میں آنسو نکل آئے خدا کے خوف ڈر کی وجہ سے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا، خدا پہلے ہی معافی کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یہ آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکلتا ہے، یہ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا، ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اگر ہم نے خدا کی نافرمانیوں میں ایسے ہی زندگی گزار دی، اسی وجہ سے کہ ساری زندگی ہم جھوٹ بولتے رہے، فراڈ کرتے رہے، دغا بازیاں کرتے رہے، غلط کاموں میں مصروف رہے، اسی حالت میں موت آ گئی، قیامت کا دن ہوگا، جہنم کا عذاب جب یہ دیکھے گا اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنے آنسو بہائے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، اگر دنیا میں میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے ایک آنسو بہا دیتا، جہنم کی آگ بجھ سکتی تھی، آج جتنا بھی رو لے، جتنا چیخ و پکار کر لے، آج کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے خوف ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، پروردگار عالم اعلان معافی فرما دیتے ہیں، جنت کی سواری ہے اگر وہ رو رہی ہے، ہائے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری نہیں بن سکتا، میں محروم رہ گیا ہوں، آواز آتی ہے اسی سواری کو لے کر جاؤ، حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی براق کو لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے، اس سواری پر امام الانبیاء سوار ہو گئے، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، میں خدا اپنے محبوب کو بلانے والا ہر عیب سے پاک ہوں، ہر نقص سے پاک ہوں، ہر برائی سے پاک ہوں، ہر طرح کے عیبوں سے پاک ہوں، میں اپنے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا رہا ہوں، معراج کرا رہا ہوں، فرمایا سرا بعبدی، اپنے بندے کو لے کر جا رہا ہوں، سیر کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اور یوں
یوسف علیہ السلام کے سہیلیوں زلیخا کی سہیلیوں کو بلایا گیا حسن یوسف دکھانے کے لیے۔ زلیخا کہنے لگے او میری سہیلیوں آ جاؤ میں تمہیں حسن یوسف دکھا دوں۔ ارے انگلیاں کٹوا بیٹھے، آواز آتی ہے او میرے فرشتوں، او آسمان، او عرش، او جنت کی چیزوں، او جنت کی سواریوں، او جنت کی ساری نعمتوں، آج دیکھ لو میرا محمد آنے لگا ہے، میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلانے لگا ہوں۔ ارے زلیخا نے کہا او سہیلیوں آ جاؤ، حسن یوسف دیکھ لو، میرا محبوب دیکھ لو۔ خدا نے فرمایا او آسمان، او سورج، چاند، ستاروں، او سارے فرشتہ اپنے محبوب کو بلانے لگا ہوں، دیدار محمد کر لو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں چند لوگوں کو دیکھا جن پر خدا کا عذاب ہو رہا تھا۔ ایک قبر کے پاس سے گزرے، بڑی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل بتا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قبر کے پاس سے گزرے ہو اس قبر سے خوشبو جنت کی آ رہی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ قبر کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی خادمہ جو مسلمان ہو گئی تھی اور حضرت آسیہ کے سر کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی تھی، فرعون کے ظلم برداشت کر لیے لیکن موسیٰ کا کلمہ نہیں چھوڑا، نبی کا دامن نہیں چھوڑا، پیغمبر کا کلمہ نہیں چھوڑا۔ پروردگار عالم نے مقام اتنا دے دیا اس کی قبر کو جنت بنا دی، قیامت تک اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آیا کرے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے پیٹ بڑے تھے، گنبد کی طرح ان کے پیٹ تھے، اس میں سانپ بچھو داخل ہو رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ان کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی رونے لگ گئے اور جبرائیل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو حرام مال کھایا کرتے تھے، سود کا مال کھایا کرتے تھے، حرام مال کو حلال سمجھا کرتے تھے، بینکوں سے قرضے لیا کرتے تھے، سود پہ پیسہ دیا کرتے تھے، سود پہ پیسہ لیا کرتے تھے، حرام مال اکٹھا کیا، بھول گئے خدا نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے قرآن للکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو شراب پینے سے باز آ جاؤ، جوا کھیلنے سے باز آ جاؤ، شیطانی عمل سے باز آ جاؤ، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا کریں، آخر دکان پہ ورائٹی بھی تو ڈال دی ہے۔
کیا کریں، بچوں کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ ارے بچوں کی شادی حرام مال پہ، دکان پہ ورائٹی سود کا مال۔ ارے جس کام پہ آمنہ کے لال نے لعنت بھیجی ہو، اس کام میں بڑا برکت ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ لعنت ہو جو سود کے بارے میں کسی کو بتلائے، لے نہیں رہا، کسی کو کہہ رہا ہے یار تیرا کام نہیں چلتا، تجھے مال چاہیے، ورائٹی چاہیے، یار کوئی بات نہیں، رجسٹری رکھوا لے، بینک سے لے لے۔ اب وہ خود نہیں لے رہا، کسی کو بتلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی کو سود کے بارے میں بتلائے اس پر لعنت۔ پھر آگے بینک میں چلا گیا، جو کاغذ سود کے تیار ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا سودی معاملات کرنے والوں پر لعنت، لکھنے والوں پہ لعنت، لکھوانے والے پر لعنت، کسی کو بتلا دے اس پر لعنت ہے، لینے والے پہ لعنت ہے، سٹامپ تیار کرنے والے پہ لعنت۔ ارے جس کے بارے میں امام الانبیاء فرما دے، اور سود کھانے والوں اور سود لینے والوں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں تم پہ لعنت ہو۔ نبی نے ساری زندگی پتھر کھائے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں برداشت کی ہے، نبی نے کسی کو لعنتی نہیں کہا، ابو جہل کو نہیں کہا، ابو لہب کو نہیں کہا، کسی پر لعنت نہیں کی، لیکن سودی معاملات کرنے والوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے، سود کا مال دینے والوں کے لیے، حرام کاریاں کرنے والوں کے لیے، سودی کاروبار کرنے والوں پر امام الانبیاء نے لعنت فرمائی ہے۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین نبی ہے، پیغمبر ہے، حرام کھانے والوں پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا زبانیں کاٹی جا رہی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کورس تو عالم کا مکمل کیا، بڑے بھی بڑے کسی ادارے میں تھے، عالم فاضل تھے، مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، عالم تھا، لیکن حق بات کو چھپا لیتا تھا کہ کہیں میرے نمازی ناراض نہ ہو جائے۔ حق بات بیان نہیں کرتا۔ وہ لوگ تھے خدا کی قسم جو بادشاہ کے سامنے اکڑ جاتے تھے۔ مصر کا ایک بادشاہ ہے، اپنے مفتی صاحب کو پیسے میں کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، ہر سال 1000 اشرفیاں تھیلے میں بند کر کے سرکاری مہر لگی ہوئی مفتی صاحب کو بادشاہ دیتا تھا، اور 18 سال دیتا رہا، ہر سال 1000 اشرفیاں، 18 سال دی، 18,000 اشرفیہ ہو گئی۔ بادشاہ کو فتوے کی ضرورت پڑ گئی، بادشاہ کہنے لگا اس مفتی صاحب سے جا کر فتویٰ لو، جس کو ہر سال پیسے پہنچاتا ہوں وہ میرے حق میں دے گا۔ لیکن وہ مفتی تھا، عالم تھا، اس مفتی صاحب نے بادشاہ کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا۔ بادشاہ آ گیا، اور مولوی صاحب ہر سال پیسے بھی لیتے رہے ہو اور فتویٰ پھر میرے خلاف۔
وہ فرمانے لگے بادشاہ سلامر یہ بتا میں نے تجھ سے پیسے کب لیے؟ ان کے تجھے تھیلا نہیں پہنچتا رہا ہر سال؟ فرمایا ہاں تھیلا تو آتا رہا. تو پھر آپ کیسے کہتے ہو کہ میرے پاس نہیں آئے؟ اللہ والا اپنے کمرے میں گیا, 18 تھیلیاں اٹھا کر لے آئے. 18 تھیلیاں اٹھا کر بادشاہ کے سامنے پھینک دی. اللہ والا کہنے لگا ہدیہ لینا آمنہ کے لال کی سنت ہے, میں سنت سمجھ کر یہ تھیلیاں رکھتا رہا. رب کعبہ کی قسم 18 سال ہو گئے میں نے ایک تھیلی بھی کھول کر نہیں دیکھی. جا کر اپنی تھیلیاں اٹھا کر لے جا. 18,000 کے بدلے میں کیا تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جج کے سامنے کھڑے ہیں, عدالت میں موجود ہے. جج کہنے لگا مولوی صاحب اپنے مشن سے باز آ جاؤ, اپنے پروگرام سے باز آ جاؤ ورنہ سخت ترین تجھے سزا دوں گا. مجھے اختیار ہے میں تجھے سزائے موت بھی دے سکتا ہوں. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ نے اپنے تھیلے سے کفن نکال کر جج کے سامنے رکھ دیا. او جج صاحب مجھے ڈراؤنا, مجھے دھمکیاں نہ دو, سزائے موت سے مجھے نہ ڈراؤ. میں کئی سال ہو گئے کفن ساتھ لے کر پھرتا ہوں. تو ارشاد فرما مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے ایسے عالموں کو دیکھا جن پہ عذاب ہو رہا تھا, جاننے کے باوجود بھی مسئلہ چھپا لیتے تھے, حق بات بیان نہیں کرتے. وہ اور علماء کرام ہیں جو کہا کرتے تھے جان جاتی ہے تو چلا جائے چلی جائے, ایمان نہ جائے. پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی تشریف لے آئے. سارے پیغمبر موجود ہیں, سارے نبی موجود ہیں. حضرت آدم علیہ السلام بھی آ گئے, موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں, ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں. سارے نبیوں نے, سارے پیغمبروں نے آمنہ کے لال کا استقبال کیا. بہرحال جبرائیل نے اذان کہی. اب سارے پیغمبر کی نماز پڑھائے گا کون؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میرا محبوب ہو, یہ خدا نے مجھے کہا جہاں میرا محبوب ہو وہاں کسی کو بھی امامت کے مصلی پہ آنے کی اجازت نہیں. صدیق اکبر تیری قسمت پہ قربان جائیں, تو نے نبی کے حکم پہ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے خود پڑھائی. یہاں پر ایک بات مسئلہ سمجھنا, جہاں پیغمبر موجود ہو وہاں کسی کو جرت ہے کہ نماز پڑھائے؟ یار کوئی جواب تو دو. مسجد اقصی میں سارے پیغمبر موجود تھے, آدم علیہ السلام بھی تھے, عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 سارے نبی, سارے پیغمبر, سارے رسول موجود ہیں.
لیکن کسی کو بھی امامت کے مصلے پر اللہ نے نہیں آنے دیا۔ مولوی صاحب ناراض نہ ہونا، اگر سرکار ہر جگہ پر موجود ہے تو مجھے حق حاصل ہے کہ میں امامت کے مصلے پہ آؤں۔ پیغمبر اگر ہر جگہ پر موجود ہے تو مجھے بتا کسی میں ہمت ہے؟ پیغمبر کی موجودگی میں آدم علیہ السلام کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ امامت کے مصلے پہ آئے۔ مسجد حرام سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی گئے، جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پہلے موجود نہیں تھے۔ قرآن کی کچھ صورتیں مکی ہے اور کچھ صورتیں مدنی ہے۔ مکی صورتیں وہ کہلواتی ہیں کہ جب حضور مکہ میں تھے جن صورتوں کا نزول ہوا وہ مکی کہلوائیں، اور جب مدینے میں تھے جن صورتوں کا نزول ہوا وہ مدنی صورتیں کہلوائیں۔ معلوم یہ ہوا جب مکہ میں تھے مدینے میں نہیں تھے، مدینے میں جب تھے مکہ میں نہیں تھے۔ امام الانبیاء بدر میں گئے، جانے کا مطلب یہ ہے احد میں گئے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ کہ میں حضور کی شان گھٹا رہا ہوں۔ جس کسی کو بھی سرکار کا دیدار ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں خود ہوتا ہوں، سارے پردے خدا ہٹا دیتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ حضور سامنے موجود ہیں، ہوتے اپنے روضے مبارک کے اندر ہی ہیں۔ تو خیر امامت ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے براق کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یار سارے نبی سارے پیغمبر موجود ہیں، صرف جبرائیل ایک فرشتہ ہے، باقی سارے نبی پیغمبر ہیں، تو جبرائیل نے براق کو جانور کو باندھا کیوں؟ کیا وہاں پر کوئی خطرہ تھا کہ کوئی سواری بگا کر نہ لے جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے؟ جبکہ سارے پیغمبر وہاں پہ موجود ہیں، سارے رسول موجود ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وجہ یہ تھی سواری باندھنے کی کہ اسباب تم اختیار کرو اور نظر یقین اعتقاد مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ آیا ہو۔ آپ نے فرمایا تیری سواری کہاں؟ ان کے فلاں جگہ پر۔ آپ نے فرمایا کہ اسے باندھ کر آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں، ایسے میں سواری چھوڑ کے آگے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلے جا کر اسے باندھ، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر۔ جبرائیل نے براق کو پتھر کے ساتھ باندھا، بتا دیا گیا کہ اسباب اختیار کرو لیکن اعتقاد مسبب الاسباب کی طرف ہونا چاہیے۔ خیر وہاں سے پھر اچھا پیغمبر آئے کیوں؟ جب بندہ فوت ہی ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، کبھی کوئی دنیا میں واپس آیا ہے؟ انبیاء کیوں آئے؟ علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ انبیاء کرام علیہم السلام حیات اور زندہ ہے۔ وہ زندگی کیسی ہے خدا کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سارے انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں حیات اور زندہ ہے۔
یار ایک بڑی اہم بات ذہن میں آ گئی. یہ معراج کی رات کے ہی واقعہ. اور میں 2-3 مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شاید دوستوں کے ذہن میں یہ بات ہوگی. امام الانبیاء نے ایک جگہ پر بیٹھ کر وضو فرمایا تھا جب معراج شروع ہو رہی ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں جس جگہ پر بیٹھ کر میں نے وضو کیا، پانی وہاں سے بہہ رہا تھا. یعنی وضو کا جو پانی تھا، ارے وہ پانی کتنا خوش قسمت ہے جو نبوت کے چہرے کو لگا، نبوت کے رحمت والے ہاتھوں کو لگا، پیغمبر کے بازو مبارک کے کونیوں کو لگا. اللہ اکبر. کبھی وہ پانی نبوت کے چہرے کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے، کبھی بازو کا لے رہا ہے، کبھی پاؤں مبارک کا بوسہ لے رہا ہے. پانی چل رہا ہے. آپ نے فرمایا جب معراج کر کے میں واپس آ گیا ہوں، میں نے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پانی ابھی بھی چل رہا ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک وضو کا پانی کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اب ایک بالٹی لے لے. اب ایک بالٹی کا پانی کہیں آپ پھینک دو، مجھے بتا یہ 4-5 گھنٹے یہ مسلسل پانی اس کا بہہ سکتا ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں جب واپس آیا تو دیکھتا ہوں پانی چل رہا ہے. گیا تھا پانی چل رہا تھا، جو میں نے جہاں بیٹھ کر وضو کیا ہے، میرے اعضاء مبارک کو جتنا پانی لگا وہ زمین پہ گرا. تھوڑا سا وہ پانی تھا، بہہ رہا تھا. واپس آیا ہوں تو پانی پھر بھی بہہ رہا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ. میں اکثر تمہیں کہا کرتا ہوں ساری کائنات کا نظام چل اس لیے رہا ہے کہ آمنہ کے لال اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے. اب اس کی وجہ کیا؟ علماء کرام نے لکھا ہے امام الانبیاء جب معراج آپ کو ہوئی ہے، پانی بہہ رہا تھا، واپس آ گئے ہو، پانی ابھی بھی وضو والا چل رہا ہے. اشارہ کر دیا گیا جب آمنہ کے لال آسمانوں پہ چلے گئے، دنیا سے کنیکشن ختم ہو گیا. پروردگار عالم نے صرف پانی کو ہی بند نہیں کیا بلکہ ساری کائنات کے نظام کو بند کر دیا. علماء کرام نے لکھا ہے ساری کائنات کا نظام رک جاتا ہے. دریا کا پانی رک جاتا ہے، سمندر کا پانی رک جاتا ہے، چاند اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے، ساری کائنات کا نظام رک جاتا ہے. امام الانبیاء جب دنیا میں تشریف لے آئے، معراج ختم ہو گئی. امام الانبیاء جب واپس آئے، پانی نہیں چلا بلکہ ساری کائنات کا نظام چل پڑا ہے. ساری کائنات کا نظام اس لیے چل رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے. پھر آسمانوں پہ امام الانبیاء تشریف لے گئے، مختلف پیغمبروں سے ملاقاتیں وہاں پر بھی ہوئی. ایک جگہ پر امام الانبیاء فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بزرگ بچوں کو خدا کا قرآن پڑھا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ پڑھانے والے کون اور پڑھنے والے کون؟
آواز آئی یہ پڑھانے والے ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ پڑھنے والے کون ہیں؟ مجھے بتایا گیا آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے مدرسوں میں اپنے بچوں کو قرآن حفظ کرنے کے لیے داخلہ کروایا تھا، لیکن کسی بچے نے سپارہ پڑھا، کسی نے 5-10 سپارے حفظ کر لیے، کسی نے 15 کر لیے، زندگی نے ساتھ نہ دیا، موت آ گئی۔ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی، میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کے بچے جو قرآن حفظ کیا کرتے تھے، زندگی نے ساتھ نہیں دیا۔ آج میرے محمد کے امتیوں کے بچوں کو قرآن مکمل حفظ کرا دیا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہر حکومت ہمارے مدرسوں کے پیچھے پڑتی ہے، تم یہاں مدرسہ بند کرو، اللہ نے آسمانوں پہ مدرسے کھول رکھے۔ ایک نیا قانون آیا، آپ دوست ایسے قوانین کو تو نہیں پڑھتے، آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ پٹرول کا ریٹ کیا ہے، بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی۔ دینی معاملات میں تو بالکل ہماری نظر نہیں، باقاعدہ گورنمنٹ نے یہ بل پاس کیا ہے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کہ مساجد، مدارس یہ ہمارے تحویل میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، اچھا یہ گورنمنٹ کی تحویل میں چلے جائے تو مجھے یہ بتا کہ لاہوری مسجد کی خطیب فردوس عاشق اوان آئے گی، پھر جامعہ اشرفیہ کا محترم فواد چودھری ہوگا، فیصل مسجد کا خطیب ہمارا وزیر اعظم ہوگا، بادشاہ مسجد کا خطیب شبلی فراد ہوگا۔ یہ باجیاں جب مسجدوں میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ تم ہمارے بیانوں کی تو اخیر میں آتے ہو نا، جب باجیاں خطیب بن جائے گی انشاءاللہ جمعے کو صبح 10 بجے مسجد بھری ہوگی۔ بڑے سیانے بنتے ہو، ایک دفعہ مشرف صاحب کے دور میں باقاعدہ یہ بل پیش کیا گیا تھا کہ یہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے۔ اچھا سچ بتانا، اگر یہ بل پاس ہو ہی جاتا تم تو بڑے خوش ہوتے کہ یار 30-35 سال ہو گئے قاری شاکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے، یار کو ٹیسٹ چینج ہونا چاہیے۔ یہ خود مولوی صاحب نہیں ہوتے، قاری صاحب نماز پڑھا دیتے ہیں، چلو کوئی عورت خطیب بن جائے، امام بن جائے تو کم از کم ہر مہینے 7-8 دن تو چھٹی ہو۔ جب خدا کو باجی پہ کرم کر دے، امام پہ کرم کر دے اور باجی صاحبہ مسجد میں نماز کے لیے نہ آئے، آپ پوچھو کہ باجی کیوں نہیں آئی، جواب ملے گا تو باجی چھرے میں ہے۔ ہماری امام مسجد جو ہے وہ چھرے میں ہے۔ بڑے خوش ہوتے، سارے نوجوان پہلی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے، ہم 1 منٹ نماز لمبی پڑھا دیں، سجدہ ہی لمبا کر دے، پیچھے لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ مولوی فوت تو نہیں ہو گیا۔ لیکن اگر باجی ہماری امامت کرواتی تو سارے کہتے ہیں کہ قرت کا بڑا مزہ آتا ہے، باجی جی آج 1 سپارہ پہلی رکعت میں پڑھنا۔ انہوں نے یہ بھی قانون بل پیش کیا ہے، وزارت مذہبی امور جب چاہے مدرسہ اپنی تحویل میں لے سکتی ہے۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک مسجدیں بھی رہیں گی، مدرسے بھی رہیں گے۔ نہ مدرسے کو کوئی ختم کر سکتا ہے، نہ مسجد کو ختم کر سکتا ہے۔
نہ دین کو، اسلام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ ملک پاکستان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام بھی رہے گا، قرآن بھی رہے گا، ملک پاکستان بھی رہے گا۔ تم تباہ و برباد ہو سکتے ہو، خدا کا گھر برباد نہیں ہوتا۔ بہرحال ایک مقام پر جبرائیل جا کر کہتا ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ گویا کہ یہ میرا آخری سٹاپ۔ یہاں پر ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، رات ہمارا شہرہ والا پروگرام تھا، وہاں پر ایک بات سامنے آئی کہ بعض ہمارے خطبہ حضرات اپنی خطابت کے جوش میں آ کر یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک جگہ پر جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آپ اکیلے جاؤ، میں نہیں جا سکتا، میرا آخری سٹاپ ہے۔ وہ خطابت کے جوش میں بعض خطیب یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر جبرائیل کی جگہ پر ابو بکر صدیق ہوتے تو وہ مر جاتے، لیکن نبی کا ساتھ نہ چھوڑتے۔ یہ یاد رکھنا، یہ جبرائیل کی توہین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے واپسی ان کی ہوئی ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم یہاں تک تھا اگر جبرائیل کی جگہ پر ابو بکر صدیق ہوتے اور ابو بکر صدیق کو خدا کہتا ہے اس سے آگے نہیں جانا، تو کیا صدیق خود حکم کی خلاف ورزی کرتا؟ جب آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، کافروں نے روک دیا، صلح حدیبیہ ہوئی، جو بھی بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ احرام باندھا ہوا ہے سرکار نے، صحابہ کرام نے بھی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ سال اب عمرہ کریں، اس سال نہیں کرنے دیں گے۔ تو امام الانبیاء نے حکم دے دیا احرام اتار دو۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہم حق میں نہیں، آپ حق میں نہیں؟ فرمایا ہوں۔ قرآن پر حق نہیں؟ فرمایا کہ ہاں۔ یا رسول اللہ پھر ہم کافروں سے کیوں ڈرے؟ آپ نے فرمایا کہ عمر تیرا محبوب رب کی مرضی کے بغیر تو کلام بھی نہیں کرتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا امام الانبیاء نے احرام اتار دیا، ابو بکر صدیق نے کوئی سوال نہیں کیا، فوراً احرام اتار دیا۔ عمر نے کہا صدیق فوراً کیوں احرام اتارا ہے؟ ابو بکر صدیق فرمانے لگے پہلے احرام باندھا اپنے محبوب کے حکم سے، اب اتارا ہے اپنے محبوب کے حکم سے۔ احرام باندھا اپنی مرضی سے نہیں باندھا، اب اتار رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں اتارا۔ اگر جبرائیل علیہ السلام کی جگہ پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے، ابو بکر صدیق بھی خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرتا۔ آگے اکیلے تشریف لے جا رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے خود فرمایا کہ ایک جگہ پر جا کر میں نے کچھ تھوڑا سا محسوس کیا کہ یار میں اکیلا ہوں۔ بات توجہ سے سننا، میں دوسری بات تو نہیں کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریت محسوس کی، محسوس یہ فرمایا کہ میں اکیلا ہوں۔ امام الانبیاء ایک جگہ پر جا کر رک گئے، آواز آئی تعال یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات توجہ سے سننا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ جاؤ، آگے بڑھو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا الہی
یہ آواز تو میرے صدیق اکبر کی ہے۔ الہ العالمین میرے ساتھ ابو بکر نہیں آیا، میرے ساتھ صدیق تو نہیں آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، وہ مکہ مکرمہ میں ہے، یہ آواز تو میرے صدیق اکبر کی ہے۔ آواز آئی، اے میرے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا میں اپنے محبوب کو معراج کراؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ ایک مقام پر جا کر جبرائیل بھی واپس ہو جائیں گے۔ میں جانتا تھا پھر میرا محبوب اکیلا ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رفیق سفر ابو بکر ہوگا۔ اس لیے امام الانبیاء نے فرمایا، اے ابو بکر، او میرے ابو بکر، تو غار کا میرا یار ہے، میرا دوست ہے، وَأَنْتَ صَاحِبِي فِي الْمَزَارِ، مزار کا بھی تو میرا یار ہے، وَأَنْتَ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ، وَأَنْتَ صَاحِبِي فِي الْجَنَّةِ، حوض کوثر کا بھی تو میرا یار ہے، جنت میں بھی تو میرا یار ہوگا۔ میں جانتا تھا معراج ہوگی، میرا محبوب جب اکیلا ہوگا، اگر کسی کی آواز پر، کسی کی آواز سے منحوس ہوگا تو وہ صدیق اکبر ہی ہوں گے۔ میں نے اس وقت سے، جب سے دنیا بنائی ہے، جب سے آسمان بنایا، جب سے زمین بنائی ہے، جب سے چاند ستارے بنائے ہیں، کائنات کو وجود دیا ہے، میں نے ایک فرشتہ صدیق کی شکل کا پیدا کر دیا کہ ایک وقت آئے گا جب میرا محبوب معراج کرے گا، جب جبرائیل ساتھ چھوڑ دے گا، میرا محبوب اکیلا ہوگا، اگر آواز سے منحوس ہوگا تو صرف صدیق اکبر کی آواز سے منحوس ہوگا۔ پھر آگے تشریف لے گئے، ثم دنا فتدلی، میرے محمد قریب میرے ہو گئے۔ کتنا قریب ہوئے، کیا باتیں ہوئی، وقت اب اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ وعدہ رہا یہاں سے پھر آئندہ جمعے انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ پھر واپسی پر جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کافروں سے گفتگو ہوئی، صحابہ کرام کو بتلایا، عجیب و غریب حالات و واقعات پیش آئے، انشاءاللہ سارا بیان انشاءاللہ آئندہ جمعے کروں گا۔ تو دعا فرمائیں الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دوستوں کو معلوم ہے آج عصر کی نماز کے بعد اسی جامع مسجد میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب، حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، حضرت مولانا امجد خان صاحب، مولانا قاسم گجر صاحب، قاری اکمل نور صاحب، عمران نقشبند اسماع حضرات تشریف لائیں گے۔ کسی شخصیت کی وجہ سے آپ نے نہیں آنا ہے تو صرف سرکار کی وجہ سے آنا ہے۔ سرکار کے نام کی محفل ہے، وعدہ کرتے ہو اللہ گھر میں بیٹھ کر تشریف لاؤ گے، دوستوں کی مثال لے کر آنا۔ عصر کے بعد پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، عشاء کی ٹائم انشاءاللہ دعا ہو جائے گی، اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر لنگر کا بھی انتظام ہوگا۔ تو دعا فرمائے الہ العالمین ختم نبوت جہاں کہیں بھی حضور کے نام کی محفلیں ہو رہی ہیں، پروردگار عالم اسے قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔